اب مولانا جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تولا جن کی تحویل میں ہے، جن کے یہاں آرام فرما رہے ہیں، غالباً مصلح الدین صاحب کے یہاں، ان سے گزارش ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شیخ کو اسٹیج تک لانے کی زحمت کریں۔ ایک میری نظم ہے، اتفاق سے بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور نیٹ وغیرہ پر ہر طبقے کے لوگوں میں یہ نظم سنی جاتی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں سنا دی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کچھ سناتا چلا جاؤں تاکہ ان کو بھی اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا۔ نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا۔ حیا کا دامن نہ چھوڑنا تم، حیا کا دامن نہ چھوڑنا تم، حیا سے رشتہ بنا کے رکھنا۔ حیا کا دامن نہ چھوڑنا تم، حیا سے رشتہ بنا کے رکھنا۔ خطر سے خالی نہیں ہے راہیں، ہے قوم کو حق جما کے رکھنا۔ خطر سے خالی نہیں ہے راہیں، قدم کو حق پہ جما کے رکھنا، قدم کو حق پہ جما کے رکھنا۔ کبھی جو اریاں دکھائی دے تو نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا۔ کبھی جو اریاں دکھائی دے تو نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا۔ حبیب مولا کی پیاری سنت جگر سے اپنے لگا کے رکھنا۔ حبیب مولا کی پیاری سنت جگر سے اپنے لگا کے رکھنا۔ نگاہ مسنون عام کر کے زنا سے خود کو بچا کے رکھنا۔ نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا۔ کبھی نہ غیروں کی راہ چلنا، یہ بات دل میں بیٹھا کے رکھنا، یہ بات دل میں بیٹھا کے رکھنا۔ خدا کی بستی میں رہ کے خود کو، خدا کی بستی میں رہ کے خود کو خدا کا بندہ بنا کے رکھنا۔ نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا۔ کبھی نہ غافل ہو گوش تیرے، کلام حق کا سنا کے رکھنا، کلام حق کا سنا کے رکھنا۔ زبان ہرگز پھسل نہ جائے، زبان ہرگز پھسل نہ جائے، لگام اس پہ لگا کے رکھنا۔ زبان ہرگز پھسل نہ جائے، لگام اس پہ لگا کے رکھنا۔ نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کے پرچم اٹھا کے رکھنا۔ آئیے کچھ پیش کرتا ہوں۔ مولانا ابھی ہمارے کچھ بھائی لوگ آ گئے اور فرمانے لگے کہ ہم ابھی تشنگی باقی رہی کہ آپ نے کہا کہ بھائی کرونا پہ سنائیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہمارے بچپن میں ایک استاد ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا
کہیں پہ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تو اتنا ہی کرنا کہ لوگوں کی پیاس باقی رہے۔ تو کئی جگہ بھی جلسے ہیں انشاءاللہ، 16,000 سے زیادہ اشعار میں کہہ چکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے سب کو سنانے بیٹھ جاؤں تو کئی راتیں ختم ہو جائے اور اشعار ختم نہ ہو، لہٰذا میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کی مولانا نے ابھی مدرسے کے حوالے سے بات کیا کہ کبھی مدرسے کو ٹارگیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، آئیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، جو نفرت کے پجاری ہیں اسے بیمار لکھتا ہے، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے۔ اور حضرات دیکھتے ہی دیکھتے میری کئی نظمیں لگ بھگ مکمل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز پر فضیلت الشیخ جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تولیٰ جلد ہی تشریف فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ کی بے قرار نگاہیں جہاں ایک طرف آپ سننے کے لیے بے قرار ہیں، وہیں ایک طرف انہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اب وہ بنفس نفیس آپ کے بیچ پورے اپنے وقار اور عظمت کے ساتھ اسٹیج کی طرف جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ بہر صورت تو مولانا جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تولیٰ یہاں تشریف فرما ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو مجھ جیسے نئی نسل کے کیا کہتے ہیں کم ہمت لوگوں کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور انہیں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ صاحب کچھ نہیں ہوگا، ہواؤں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ فضیلت الشیخ جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تولیٰ، ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کوئی کمپنی آتی ہے تو پرچار ہوتا ہے کہ لکس کوزی نام ہی کافی ہے، اگر آگے پیچھے القاب اور آداب نہ بھی لگائے جائیں، خاموشی سے بھی اگر کسی غافل آدمی کے کان میں یہ کہہ دیا جائے جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تولیٰ، تو وہ ضرور جان جائے گا کہ کسی قوم کی خابیدہ روح میں نئی توانائی بخشنے کے لیے کسی شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب میں بلا تاخیر اور بلا تمہید آپ کے بیچ حائل ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ کو آپ کے بیچ پیش کروں۔